کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے اس پاکستان میں کہ آج سوال بہت اٹھ رہے ہیں. کئی موٹیویٹر اسپیکر ٹی وی چینلز پہ آ کر مفتیوں کو لاجواب کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کوئی جواب نہیں ہے. مثلاً ایک چھوٹا سا سوال کسی موٹیویٹر اسپیکر نے ٹی وی پر کیا، کہا جتنا ستیاناش اسلامی معاشرے کا کیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار مولویوں کا ہے. اور یہ سچ ہے. جہاد کا فتویٰ مولوی دے، کفر کا فتویٰ مولوی دے، بدعت کا فتویٰ مولوی دے، شرک کا فتویٰ مولوی دے، مسلمان کو مسلمان سے مولوی لڑائے. کہا کہ آپ کا کام تھا کہ ظالم کے خلاف قیام کرو. جب آپ مسجد میں خاموش ہو کے بیٹھ گئے، محراب کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے. موٹیویشن، ریولیشنز، سب سے بڑے قیام یہ کہاں سے ہونے چاہیے؟ یا بندہ دین سے انسپائر ہو یا کسی اور تہذیب سے انسپائر ہو. کمیونزم بڑھا، وہ انسپائریشن دین سے نہیں تھی. لوگ اپنے معاش کے لیے، اچھے نظام کے لیے باہر نکلے. جس بھی ملک میں آپ ایک ریولیشن دیکھتے ہیں، ایران میں جو ریولیشن آئی وہ دینی ریولیشن تھی. اور اس ریولیشن کے پیچھے کون تھے؟ مفتی تھے یا مولاناز تھے. شیعوں میں تو ہمیں ریولیشنز نظر آتی ہیں اگینسٹ حاکم، اگینسٹ ظالم، فرسودہ نظام کے خلاف. کم از کم آواز اٹھانے والے تو موجود ہیں. آج کے استعمار کے خلاف اگر کوئی صدا بلند کر رہا ہے واقعاً وہ مکتب اہل بیت ہے. وہ چاہے 33,000 مسلمان صرف ایک مہینے میں مارے جاتے ہیں فلسطین میں، غیرت مسلمان کہاں ہے؟ قدرت مسلمان کہاں ہے کہ 33,000 لوگوں کو سردی میں کھانا نہیں ان کے پاس، چھتیں نہیں ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک ایک باپ نے 4 جنازے اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن پوری اسلامی حکومتیں خاموش تماشائی ہیں. یہ اس ذلت پہ ہم کیوں پوچھے؟ کیونکہ امت کے علماء نے قوموں کو استعمار کے خلاف آواز اٹھانے پہ کوئی درس نہیں دیا. اور کہا کہ یہ درس ایک ہی مکتب میں نظر آتا ہے، مکتب اہل بیت ہے. جانے بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں. 2 لاکھ شہید دیے ایران نے. عراق استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہوا، لبنان کے شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یمن کے شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. یہ عرب اسپرنگ جو چلی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ٹیونس سے ہوئی، پھر لیبیا تک پہنچی، پھر مصر تک پہنچی. لیکن مصر میں اتنا بڑے انقلاب آنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. یہ ریولیشن اگر کہیں پہ آپ کو کامیاب دکھائی نظر دیتی ہے وہ یمن میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، ایران میں دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مفتیوں نے جب ایک قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کر دی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو. اب دیکھیے 2 ہی راستے ہیں، یا اہل بیت یا غیر اہل بیت. آپ نے 4 خلافتوں تک تو نظام چلا لیا. پہلے خلیفہ اولی الامر بنے، دوسرے چلو اولی الامر بنے، تیسرے اولی الامر بنے، علی ابن ابی طالب اولی الامر بنے. 5ویں کا کیا کرو گے؟ چلو حسن ابن علی کے 6 مہینے اولی الامر بنا دیے، 6ٹھے کا کیا کرو گے؟ 7ویں کا کیا کرو گے؟ 8ویں کا کیا کرو گے؟ قاضی شرح نے جو فتویٰ دیا وہ فقہی اعتبار سے فتویٰ تھا. قاضی ایسے فتویٰ نہیں دے سکتا. جو حدیثیں گڑھی گئیں تو آج کا مفتی منبر پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھتا ہے اور انڈائریکٹ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین کا قیام غلط تھا، کہ رسول خدا نے فرمایا اگر حاکم چاہے کالا حبشی غلام بھی ہو اور اس کے بال کشمش کی طرح ہوں جس طرح افریقنز کے بال ہوتے ہیں، وہ چاہے فاسق بھی ہو، تمہیں حق نہیں کہ تم اس کے خلاف قیام کرو. تو کہا کہ اس حدیث کی روشنی میں یزید کیسا بھی تھا، حسین کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنی بقا کے لیے حاکموں نے جعلی حدیثیں بنائی. اس حدیث میں بھی تعصب کی بو آتی ہے. عرب اور عجم، یہ قتل خلفاء، دوسرے خلیفے کا قتل، تیسرے کا قتل، چوتھے کا قتل، خلیفہ کشی جو مسلمان کے معاشرے میں عام ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہ معاشرے میں زیادتیاں شروع ہوئیں، عرب اور عجم کی تفریق شروع ہو گئی.
روم فتح کرنے کے لیے چلے، ایران فتح کرنے کے لیے چلے، پھر اتنی کنیزیں، اتنے غلام جب معاشرے میں آئے، پھر جس طرح حکومت سبسڈی دیتی ہے، انہوں نے عرب کی سبسڈی الگ رکھی، عجب کی سبسڈی الگ رکھی، ایک معاشرے میں تفریق پیدا ہوئی۔ پھر ایسی حدیث جس سے رسول خدا کے عقیدے اور ادب میں توہین نظر آتی ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی حاکم کالا حبشی بھی بنے، کیونکہ عرب برداشت نہیں کرتے تھے ہمارے اوپر کوئی افریقن آ کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ کالے ان کے غلام ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب رسول نے غلاموں کو ایک صف میں نماز میں بٹھایا، آج مسلمان پڑھے تو صحیح اپنی تاریخ کو، نبی نے کیوں کہا نماز کے بعد مصافحہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ؟ کیونکہ اسلام میں تو آ گئے۔ اب تصور کریں ایک بندہ گھر میں غلام رہا ہو، جھاڑو دے رہا ہو، کپڑے پوچھ رہا ہو، جب دیکھو تو یہ سر کر کے کھڑا ہو، جب اجازت ہو تو بیٹھے، جب اجازت نہ ہو تو پوری پوری رات کھڑا رہے، اور نبی نے نماز کی صف میں ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ یہ بیٹھ تو گئے لیکن کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، تعصب ان کے اندر ابھی بھی تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیتیں کیوں آئی؟ اللہ نہ قوم دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وجود میں تقوی زیادہ ہے۔ تو فاضل نماز کے بعد مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، اس کا ہاتھ گندا نہیں ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ اس نے ہاتھ نہیں ملایا، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ ڈر رہا ہے کہ ہاتھ ملائے کہیں میری غربت اس کو لگ نہ جائے، اور کہیں میں تھوڑی اس کی امیری اس سے لے نہ لوں۔ اور اسی معاشرے میں یہ رافت و رحمت والے نبی جو پسند نہیں کرتے تھے کسی غلام کے ساتھ، آج بھی آپ چلے جائیں عربوں کے یہاں آج بھی تعصب موجود ہے، وہ عرب چاہے شیعہ ہو، وہ عرب چاہے اہل سنت کا ہو، تعصب ضرور ہے ان کے اندر۔ ابھی میں عراق کے ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا عرب اور عجم کی لائن ہے، ایک لائن ہوتی ہے عراقیوں کی، وہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ لائن عراقیوں کی ہے، پھر ایک بورڈ لگا ہے یہ لائن عجم اور عرب کی ہے، مطلب وہ عرب جو غیر عراقی ہے، لیکن عرب کو عجم سے الگ کیا گیا ہے۔ یہی تفریق آپ دیکھتے ہیں، عجمی بولتے ہیں، یہ عجمی ہیں۔ نبی نے اس معاشرے میں کہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ کسی غیر عرب، کسی غلام، کسی کالے رنگ والے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، نبی نے اسی معاشرے میں اپنا مؤذن بلال حبشی کو بلایا کہ اب جب تک یہ کالے رنگ والا تجھے بلائے گا نہیں تو مسجد میں آئے گا کیسے؟ پھر گوارا نہیں کرتے تھے کہ بلال کیسے مؤذن بنا، اب کیسے کہیں کہ یا رسول اللہ یہ کالا ہے، یہ غلام کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم آئیں گے، تو کہ یا رسول اللہ یہ توتلا ہے، اسے شین بولنا نہیں آتا، جب اذان دیتا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کسی ایسے کو رکھیے کم از کم شین تو بولے۔ تو نبی نے فرمایا بلال کا سین اللہ کی نگاہ میں شین ہے، اللہ اس کے سین کو شین کاؤنٹ کرتا ہے، بلائے گا تمہیں کون؟ بلال بلائے گا۔ اب ایک طرف نبی کی حدیث کہ اگر کوئی ایسا حاکم آئے جو کالے رنگ کا ہو، مطلب توہین ہے، اگر کوئی کالا بھی آ جائے اور نشانی بتائی اس کے بال کشمش جیسے ہوں، یہ بھی عیب تھا، مطلب ان کے بال نہیں ہوتے، کشمش جیسے بال ہوتے ہیں، اور فاسق بھی ہو لیکن پھر بھی تمہیں حق نہیں، تم اس کے خلاف قیام کرو۔ اب فتویٰ دے رہا ہے قاضی شریح کہ حسین ابن علی نے قیام کیا، کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف۔ یزید کون؟ حاکم۔ حاکم کون؟ اولی الامر، اور اولی الامر کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، جو اٹھائے گا وہ مرتد ہے۔ تبھی پاکستان کی کم از کم تاریخ پڑھ لیجئے، جب لال مسجد پہ حملہ ہو رہا تھا تو پرویز مشرف نے اس مولوی کو کہا کہ تم نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ حاکم اولی الامر ہوتا ہے، لہٰذا میں حاکم ہوں، اولی الامر ہوں، اور اگر تو میرے خلاف جہاد کر رہا ہے تو تجھے مارنا میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی مبنا پہ فتویٰ ملا۔ اب آج کے موٹیویٹر اسپیکر جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں نظر آتا کسی مفتی نے قیام کیا ہو، کسی حاکم کے خلاف بولا ہو۔ آپ چلے جائیے، آج جتنی انہوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، مرید بنائے ہوئے ہیں، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ایک بیان نہیں آتا فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں، ایک بیان نہیں آتا کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت میں، ایک بیان نہیں آتا جو اس ملک میں کرپشن ہے، جو فساد ہے، کہ 2 گھنٹہ بارش ہوتی ہے پورا کراچی پریشان ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر میں گندگی ہو تو جب بارش ہوتی ہے گٹر ابل آتے ہیں۔ اسی طرح وہ گٹر زدہ معاشرہ جس کی اصلاح کسی امام کے ہاتھ میں نہیں تھی، سب اپنی لوٹ مار میں مصروف تھے، اور اس معاشرے کی گندگی کب نکلی؟ جب کربلا رونما ہوئی۔
بتایا کہ یہ معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. ایک طرف محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اسی محمد کے نواسے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے. ابتداء ظلم، اہل بیت پہ ظلم بعد میں ہوا ہے، یہ اس منبر سے پڑھنا چاہیے. ظلم اہل بیت بعد میں شروع ہوا ہے، سب سے پہلے ظلم اصحاب رسول پہ ہوا ہے. یہ پہلو بھی اس منبر سے بیان ہونا چاہیے. یہ ہر جوان کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو توہین اصحاب کا الزام دیتا ہے آپ اسے بولو سب سے پہلے توہین اصحاب ہوئی کہاں تھی. تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ، دردناک واقعہ جو صحابی رسول کے ساتھ ہوا، وہ جناب مالک ابن نویرہ تھے. سر کٹا، بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی. نبی کا صحابی تھے. ابتدا اصحاب سے ہوئی، پھر اہل بیت کی باری آئی. آہستہ آہستہ جناب ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر، جناب امیر المؤمنین، جناب امام حسن، جناب امام حسین، ظلم کڑی کڑی پکڑتا ہوا آگے بڑھا. اور جب اتنی انتہا پر پہنچا تو یہ اللہ کا بھی حکم ہوا کہ اب حسین کی قربانی ہونا ضروری ہے. اور اس قربانی کے بعد پھر ایک بہت بڑا چینج اس معاشرے میں آیا. اب کسی میں جرت نہیں تھی کہ ظاہری طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اٹیک کرے. اب آپ تصور کریں اگر اہل بیت نہ ہوتے تو آج ہمارا بھی شمار اسی ضلالت بھرے معاشرے میں ہوتا. آج ہم بھی وہیں کھڑے ہوتے اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے. اہل بیت نے ان ساری نجاستوں سے بچا کر کربلا کے واقعے نے آج ہماری نسلوں کو فرش عزا پہ لا کے بٹھایا تاکہ یہ شعور ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے. کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہو غیر ہو، اس کی نفرت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اور مظلوم چاہے کسی بھی مکتب کا ہو اس کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.